بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب اسیران جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تصنیف ہے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی۔ آج کا موضوع ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی والہانہ محبت و وارفتگی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کس طرح چہرہ نبوت کے دیدار فرحت آثار سے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان کیا کرتے تھے، اور ان کے نزدیک پسند و دل بستگی کا کیا معیار تھا، اس کا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار سے متعلق درج ذیل روایات سے بخوبی ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں: خوشبو، نیک عورت اور نماز جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سنتے ہی عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے بھی 3 ہی چیزیں پسند ہیں: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کو تکتے رہنا، اللہ کا عطا کردہ مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کرنا، اور میری بیٹی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنا۔ جب انسان خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ سے نیک خواہش کا اظہار کرتا ہے تو وہ ذات اپنی شان کریمانہ کے مطابق اسے ضرور نوازتی ہے۔ اس اصول کے تحت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تینوں خواہشیں اللہ تعالیٰ نے پوری فرما دی۔ آپ کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نکاح میں قبول فرما لیا۔ آپ کو سفر و حضر میں رفاقت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب رہی، یہاں تک کہ غار ثور کی تنہائی میں آپ کے سوا کوئی اور زیارت سے مشرف ہونے والا نہ تھا، اور مزار میں بھی اوصل الحبیبی الی الحبیبی کے ذریعے اپنی دائمی رفاقت عطا فرما دی۔ اسی طرح مالی قربانی اس طرح فراوانی کے ساتھ نصیب ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے جس قدر نفع ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مال نے دیا ہے، اتنا کسی اور کے مال نے نہیں دیا۔ دوسرے مقام پر مال کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحبت کا ذکر بھی فرمایا کہ لوگوں میں سے مجھے اپنی رفاقت دینے اور اپنا مال خرچ کرنے کے لحاظ سے مجھ پر سب سے زیادہ احسان کرنے والے ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی والہانہ محبت کی کیفیت بیان کرتے ہوئے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے والد گرامی سارا دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر رہتے۔ جب عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر گھر آتے تو جدائی کے یہ چند لمحے کاٹنا بھی ان کے لیے دشوار ہو جاتا۔ وہ ساری رات ماہی بے آب کی طرح بےتاب رہتے۔ ہجر و فراق کی وجہ سے ان کے جگر سوختہ سے اس طرح آہ نکلتی جیسے کوئی چیز جل رہی ہو، اور یہ کیفیت اس وقت تک رہتی جب تک وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کو دیکھ نہ لیتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے وصال کا سبب بھی ہجر و فراق رسول ہی بنا۔ آپ کا جسم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے صدمے سے نہایت ہی لاغر ہو گیا تھا، حتیٰ کہ اسی صدمے سے آپ رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوبیت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجر کے سوز و گداز کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، قوت قلب و جگر گردد نبی، از خدا محبوب تر گردد نبی، ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی دل و جگر کی تقویت کا باعث بنتی ہے، اور شدت اختیار کر کے خدا سے بھی زیادہ محبوب بن جاتی ہے۔ تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کا ذرہ حق تعالیٰ سے طلب کر۔
اور وہ تڑپ مانگ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ میں تھی۔ سبحان اللہ۔ آج کی نشست میں اتنا ہی، دوبارہ ملتے ہیں ایک مزید اچھے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔